لیکن کامیابی ہے کیا چیز، یہ ہے کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے کہاں، عزت ہے کہاں، کامیابی کہاں سے اور کیسے ملتی ہے، عزت کہاں سے اور کیسے ملتی ہے۔ تو اس کا میں ایک آسان سا حل بتاتا ہوں کہ اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو عزت کیسے ملے گی۔ یہ عزت بازاروں میں بکتی نہیں، یہ کامیابی بازاروں میں بکتی نہیں۔ کامیابی اور عزت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنا پڑتا ہے، سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ سٹرگل آپ کیسے کریں گے، تگودو کیسے کریں گے، کس راستے پر چلیں گے، کہاں پر جائیں گے، کس کے در پر آپ کو جھکنا پڑے گا، پھر آپ کو کس کے در سے یہ کامیابی ملے گی، کہاں سے ملے گی، آپ کو کہاں جانا پڑے گا، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، موجودہ زمانے کے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں اور آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنا سٹرگل کیا، تگودو کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کہاں پر آپ کو جھکنا پڑا، کس کے سامنے آپ کو جھکنا پڑا، پھر آپ کو یہ کامیابی کیسے اور کہاں سے ملے، پھر ان سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جس کے در پر آپ جا کر جھک جاؤ، جتنا آپ سٹرگل کرو، تگودو کرو، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن کامیابی وہ کامیابی نہیں جہاں سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، عزت وہ عزت نہیں جہاں سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، اس کو آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے والد کا نام ارطغرل غازی، پھر اس کے بعد عثمان غازی جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے 3 بر اعظم کے خلیفہ رہیں، 600 سال سے زیادہ کا وقت۔ اس کو یہ سلطنت کیسے اور کب ملی، یہ تو اب تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کامیابی کا ایک راز میں بتاتا ہوں، اور اس کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ یہ ایک راستے پر جا رہے تھے سفر پر، تو اس سفر کے دوران یہ کسی کے گھر میں مہمان ہوئے۔ جب یہ کمرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ وہاں پر گئے، اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس کمرے میں میرے پاس قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے، اور اگر میں سوؤں گا تو میں اپنے پیر لمبا کروں گا، تو پیر لمبا کر کے سونا یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں۔ تو تھک چکے تھے سفر کرتے کرتے، ساری رات اسی طرح کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے اس کو ایسا راستہ عطا فرمایا کہ وہ ایک سلطنت کے خلیفہ بنے۔ اس نے سلطنت کی بنیاد رکھی، پھر خلافت کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کی اولاد میں سے یہ سلسلہ 600 سال سے زیادہ کا عرصہ چلا رہا۔
پھر سلطان عبد الحمید ساند کے زمانے میں مصطفیٰ کمال اتا ترک آئے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس نے ایک تحریک چلائی، نوجوانوں کو ابھارا آزادی کے نام پر۔ پھر اس کی وہ سلطنت خلافت تو ختم ہو چکی، لیکن اس سلطنت اور خلافت کے اثرات آج بھی ترک میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاؤ، مضبوط کرو۔ جب آپ کلام پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ عزت عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ، رسول اور مومنوں کے لیے ساری عزت ہے۔ تو اگر آپ عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے در پر جھک جائے، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، جب تک مسلمان قرآن پاک کے احکام پر عمل پیرا رہے تب تک دنیا پر مسلمان چھائے رہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کو سے منہ موڑا اور اس کو پیچھے چھوڑا تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔